السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ایجوکیشنسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں اور یہ چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی وفاقی اردو یونیورسٹی آرٹس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم فل پی ایچ ڈی ماسٹرز پروگرام کو بھی دیکھتی ہیں، انچارج ہیں، ہیڈ ہیں اور اپنے اس شعبے سے جو وابستہ ہیں ان کی اس حوالے سے کافی خدمات ہیں کہ کئی ایسے انہوں نے برائٹ اسٹوڈنٹس، بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو جو ہماری فیلڈ ہے جرنلزم کی انٹروڈیوس کروایا ہے. تو میں آج اپنی ریئل پاکستانی کی بات کر رہی ہوں. ون اینڈ اونلی ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. اور نہیں، بہت شکریہ. پہلے تو میں نے آتے ہی آپ کی سکن کے حوالے سے پوچھا تھا میک اپ روم میں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں ساری باتیں ہوں گی، پہلے کچھ ہم اپنی خواتین کی باتیں کر لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ، نہیں، نو ڈاؤٹ آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، بہت اچھی ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ کرتی کیا ہیں اپنے اسکن کے لیے؟ میں میک اپ نہیں کرتی. ویری نائس، ویل سیڈ بائی. بس یہ ہے. اچھا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بولوں کیا بولوں، آپ مجھے یہ بتائیں. آپ کی مرضی ہے. اچھا، میں ڈاکٹر صاحبہ کہوں گی آپ، کیونکہ خود بھی آپ جو ہے ایم فل ماسٹرز پروگرام کی، خود بھی ایم فل پی ایچ ڈی دونوں. اچھا، ویری نائس. تو خود بھی چیزوں کو سپروائز بھی کرتی ہیں. بالکل. اور آپ کی بڑی خاص رسپانسبلٹی بھی ہے. تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحبہ زیادہ صحیح رہے گا. صحیح. اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، ڈیفینیٹلی میں نے خود بھی ماسٹرز کیا میس کمیونیکیشن میں کراچی یونیورسٹی سے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ خود بھی اس کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ نے ساری چیزوں کو سپروائز کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے، بڑے زبردست جرنلزم میں جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا بھی سوال ہے. تو مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ بچے جو ہیں آج کل کتنے سیریس ہیں اپنی اسٹڈیز کو رکھتے ہوئے. اب مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ بھائی اب ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ماسٹرز کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ڈائریکٹ ہم جمپ کر سکتے ہیں، چھلانگ لگا سکتے ہیں جرنلزم میں. بالکل ایسے ہی ہے. بچے سیریس اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بہت سارے ٹولز نظر آ گئے ہیں اب، کہ مطلب پڑھنے کے لیے تو ہمارے یہاں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران جو ہے انہوں نے اتنی ساری چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں کہ زیادہ تر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویب چینل بھی ہے، ہم تو جو ہے ویب ڈیولپر بھی ہیں، ہم اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نان سیریس ہے. ہمارے پاس جتنے آتے ہیں، بلکہ اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھر پڑھنے والا بنا دیتے ہیں. اس طرح کی ان کے ساتھ بندشیں لگاتے ہیں کہ وہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے ہمارے لیے. اچھا، کیونکہ آپ جب اپنی یونیورسٹی میں جب چیئر پرسن تھی، ایسے کون سے ڈیسیشن تھے، اقدامات تھے جو آپ یو فیل لائک کہ ہاں یہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں نے یہ اچھا کام کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں نے نقل کے کلچر کو ختم کیا. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ جلوس نکلے میرے لیے نا، جو مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ ایڈمیشن لے لیجئے آپ اور جانا نہیں پڑے گا. اصل میں ہماری ہے فیڈرل یونیورسٹی، تو پورے پاکستان سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. اب تو تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ کم ہو گیا ہے کہ جو وہاں پر تنظیمیں ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ ایڈمیشن لے لیں، باقی ساری ذمہ داری ہماری ہے. تو ادھر اسکردو سے آ رہے ہیں، گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، مطلب پورے پاکستان سے بچے آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کو پہلے ہی بگاڑ دیتے تھے. بلکہ یہ کہ وہ اپنا حامی بنانے کے لیے کہ ہماری اس میں تنظیم میں رہیں، اس میں رہیں، تو پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے تھے بچے. اور پھر یہ کہ آپ کے پاس اٹینڈنس نہیں ہے، آپ کی 60 کی کلاس ہے، اس میں آپ کو 15 بھی بڑی مشکل سے، اگر کوئی بہت سخت ٹیچر ہے میری طرح کا یا دوسرے، تو 15 20 اس سے زیادہ نہیں. جس دن ایگزام ہو رہا ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ اب تو آپ کو 2 کلاس روم چاہیے. تو اس چیز کو میں نے بہت زیادہ اپنے چیلنجنگ رہا ہوگا ایز بینگ اے لیڈی، یہ بھی ذرا مشکل نہیں لگا؟ ہاں، یہ لیکن ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ مطلب وہ سارے آ گئے، مطلب جو ان کے وہ تھے، یہ سمجھ لیں کہ لیڈر تھے، وہ لے کر آ گئے ان کو. تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ آپ جائیے، آپ جو ہے نا آپ نہیں کھڑے ہوں گے اس میں سے کوئی بھی نا. اور میں نے وہ بند کر دی تھی. آپ کا بڑے اس کانفیڈنس کو بھی سلام کروں گی کہ آپ نے یہ بات شیئر کی ہے. مطلب آپ نے کسی ڈر اور خوف کی، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، صرف یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے اداروں میں، اسکول میں، ایگزامس میں ہم جو ایک کلچر دیکھ رہے ہیں، ایک
اس لحاظ سے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور ہم اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اچھا ختم ہو گئی تو پھر گریڈس اپ گریڈ ہونا شروع ہوئے. ہاں پھر یہ ہوا ابھی بھی لاسٹ جو ابھی ہمارا سیمسٹر تھا اس میں ریسرچ میرے پاس زیادہ تر, کیونکہ میں ریسرچ کو زیادہ پڑھاتی ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی کی انچارج بھی رہی ہوں, تو میرے پاس زیادہ تر بی ایس لیول پہ بھی 7-8 سیمسٹر میں ریسرچ ہی ہوتی ہے. تو ابھی 7 سیمسٹر میں پڑھا رہی تھی تو جب وہ ویسے ہی ہوتا رہا کہ 10 آ رہے ہیں 15 آ رہے ہیں, اس کے بعد ایگزام والے دن آ گئے وہ سارے کے سارے. میں نے کہا اب تو ایگزام ہوگا ہی نہیں آپ کا. ان کو سب کو باہر کیا تو وہ مختلف ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہماری سفارش ہے. میں نے کہا نہیں, سننا ہی نہیں ہے آپ کی سفارش. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا ایگزام تو میں نہیں لے رہی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس 40 اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں سے 15 ریمیننگ آپ کو کتنے, اور وہ ایک پورا جو ہے نا بھیڑ بن جاتی ہے. تو ان کو باہر کیا. اس کے بعد جب پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مڈ ٹرم ایگزام ہے آپ کا, آپ آئیں گے ابھی فائنل تک تو آپ کا جو ہے یہ مڈ ٹرم میں اس کے ساتھ لے لوں گی. تو اس سے یہ ہوا کہ تقریباً 20-25% ریکور ہو گئے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے تھے. ویری نائس. آپ نے یہ بھی کہا پھر تو یعنی سفارش کلچر کو بھی آپ نے ختم کر دیا. یعنی اب آپ کے پاس جو ہے کوئی آپ کا بہت ہی سینئر کولیگ, آپ بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے پاس بھیجتا ہے کسی کو اور وہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بٹھا لیں. تو جب تو میں نے کہا کہ اچھا ان کو بولو میرے پاس خود آئیں. اچھا کیونکہ میں نے ایک اور چیز ہے کہ میں نے بتایا نا کہ میں نے جب ماسٹرز کیا تھا تو میس کمیونیکیشن میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا ہمارے جو گروپ میں. مطلب ڈیفینیٹلی اردو اور انگریزی کے 2 گروپس ہوتے ہیں نا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ جو میس کمیونیکیشن میں اب تو خیر ہمارے زمانے میں تو یونیورسٹی کا ابھی بھی کراچی یونیورسٹی جہاں آپ کو لڑکیاں ہی نظر آئیں گی, ایسے ہی تو وہاں پہ بھی آپ کی ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی تھا, زیادہ لڑکیاں تھیں؟ ہمارے یہاں تقریباً ریشو زیادہ لڑکوں کا زیادہ ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے, کیونکہ ہماری فیڈرل ہے تو پورے پاکستان سے ہی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, تو اس لیے لڑکے زیادہ یہی ہو رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں کبھی کبھی کس کے گریڈ زیادہ اچھے آتے ہیں یہ بھی بتا دیں. ایک ہاں اچھا وہ آپ نے مجھ سے پوچھا. ایک بار ایک میسج چلا گروپ میں کہ میڈم نے جو ہے نا 2 لڑکوں کے برابر ایک لڑکی کو نمبر دیے. تو مطلب یہ کہ مطلب جو 2 لڑکوں کے نمبر ملا کر ایک لڑکی کو ملے, مطلب ان کو اگر 40 ملے ہیں تو ان کو 40 2 لڑکوں کو ملے تو اس کو 80 ہاں ملے. تو لڑکیاں بہت زیادہ کام کرتی ہیں, بہت زیادہ دل سے پڑھتی ہیں. ابھی آپ نے شاید ایک نیوز پڑھی ہو کہ CSS کے ایگزام میں 67% لڑکیوں نے کمپیٹ کیا ہے اس دفعہ. تو اب وہ ذمہ داری سے پڑھتی بھی ہیں اور ایک تو بدتمیز بھی نہیں ہوتی ہیں زیادہ. اس کی وجہ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو پتا ہے کہ ان کو اسٹڈیز کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم اور کوئی چوائس نہیں ہے نا. یا تو پھر شادی کر دیں گے, اگر وہ اپنا کیریئر نہیں بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو انہیں کچھ کرنا ہی پڑے گا, تو وہ گھر داری میں ہی پھنس جائیں گی. تو ہمارے پاس لڑکوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لائف میں کرنے کو, باہر چلے جائیں گے کچھ بھی کر لیں گے, مطلب کوئی جاب کر لیں گے, کچھ کام نہ بھی کریں تو ڈزنٹ میٹر, گھر میں وہ چیزیں ملیں گی, یہ حقیقت بات ہے. تو وہی میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں, سب ہماری جو خواتین کا جو توجہ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں, ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں جس ایک آزادی یا سانس لینے کی جو وجہ بنتی ہے وہ ایجوکیشن بنتی ہے. What I've seen in my life. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ بات بھی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی ایجوکیشن لے لیں, اور پھر کبھی بھی اگر شادی بھی ہو جاتی ہے تو کبھی بھی ان کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کو میٹرلائز کر سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص اس خواتین میں یہ ہے کہ ہر کام ذمہ داری سے کرتی ہیں. ایک تو شروع سے ہی ان پہ اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور پھر جب پڑھائی کی طرف آتی ہیں تو تبھی بھی وہ کر رہی ہوتی ہیں, اور اتنی زیادہ ان کی مطلب وہ نہیں ہوتی ہے کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے. اب تو ایسے زمانے اب تو استاد والی بات بھی, اب بچوں کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا. چھوٹے بچوں کو تو آپ بھول جائیں, بڑے بچوں پہ تو ابھی آپ سوچیں کہ وہ آپ کی اب تو پوچھتے ہیں, آرگیومنٹس بھی کھل کے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمیں بتائیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم نہیں کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں ابھی بھی اسٹوڈنٹس, کیونکہ انہیں گائیڈ لائن تو چاہیے ہوئی ہوتی ہے کہ بچے بہت کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کا اور بچوں کا جو ساتھ ہے, ویسے تو آپ نے بتا دی کہ بڑی آپ اسٹرکٹ ٹیچر ہیں, استاد ہیں یہ, تو اس میں آپ کا جو رشتہ وہ کیسا ہے؟ تو ان کے ساتھ جو ہے میری اتنی اچھی مطلب ایک ریلیشن شپ ہی آپ کہہ سکتی ہیں بن جاتی ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ, کہ وہ اپنے ایسے مسائل بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں جو کہ باہر وہ نہیں کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو اتنی اچھی کاؤنسلنگ کریں کہ
مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ماس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں ہم تو چینلز ہیں یا ریڈیو ہے یا ہے، تو پھر ہم ان کو یہ بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ پبلک ریلیشننگ بھی ہے، ایڈورٹائزنگ بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، آپ پوری دنیا میں جا کے کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اچھا رشتہ رہے، اور میرا بہت اچھا ہے ان کے ساتھ. اچھا، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، کیونکہ تھنگز آر گیٹنگ، مطلب چینج کیا ہو چکی ہیں اب تو، بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو گئی ہیں چیزیں، اپ گریڈ ہو چکی ہیں، ٹیکنالوجی، اے آئی، سو مینی تھنگس. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، چیزوں کو آپ لوگوں نے کس طرح سے اپ گریڈ کیا ہے؟ جو اے آئی کی میں بات کر رہی ہوں، اب جرنلزم میں اتنا کچھ چینج ہو چکا، اب تو اینکرز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح سے، ایک بہت ساری کنٹریز میں ہے. تو وہاں پہ اب جب ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، آپ کی اسٹوڈنٹس کی، یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو آپ وقت کے مطابق لے کے چل رہے ہیں؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ پہلے سے ہی کافی اپ گریڈ ہم نے کیا ہوا ہے. ہمارا ریڈیو کا بھی ہمارے پاس اسٹوڈیو ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا MCR بھی ہے. MCR ہمارا پہلے سے ہی کام کر رہا ہے کافی عرصے سے، جس میں ہم بچوں کو ریکارڈنگ بھی سکھاتے ہیں، دوسری ساری یہ جس طرح کا آپ کا اسٹیج ہے یہ سب ہم نے بنایا ہوا ہے. اب ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا اس حوالے سے کہ ہم نے میڈیا ہائٹ کے نام سے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم نے اپنے ساتھ، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہے وہ، اس میں ہم بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، اس میں خبریں بنانا، دوسرے کام، ساری چیزیں اس میں سکھاتے ہیں. مثلا ایک پراپر ٹریننگ ہے ہماری کہ جو بچوں کو سکھا رہے ہیں سارے. اور جو ہمارا سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، وہ ہم نے بالکل چینج کر دیا ہے. جس طرح کے جیسے ابھی کے سبجیکٹس ہیں، اے آئی کا ہے، میڈیا مارکیٹنگ کا ہے، اور دوسرے ایسے سبجیکٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں. تو اب جو اپ گریڈیشن ہم نے کی ہے وہ بہت زیادہ، مطلب میں کہوں گی کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ابھی وہ سبجیکٹس نہیں پڑھا رہی جو کہ ہم پڑھا رہے ہیں. ویری نائس. جو اس کے ساتھ ہی ہے. اچھا، ویری نائس، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں بتاؤں گی کہ ہمارے یہاں سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، اگر آپ کسی بھی چینل میں چلے جائیں تو میرے خیال سے 25 تو میں کم کہہ رہی ہوں، 25% سے زیادہ سارے ہمارے اردو یونیورسٹیز کے ملیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے BBC میں کافی سارے لوگ ہیں، بڑے نام. ہمارا جو میرا MPhil PhD کا جو پروگرام ہے، اس میں ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں نے PhD کیا ہے. ایک نام ضرور میں لینا چاہوں گی، عقیل عباس جعفری صاحب کا، جنہوں نے کہ پاکستان کرونیکل لکھی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو اپڈیٹ کریں آپ، کیونکہ کافی عرصے پہلے انہوں نے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے میرے پاس PhD کیا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں سے PhD کر کے گئے ہیں. اور باقی اگر نام لینا چاہیں تو یہاں جیو میں بہت سارے. تو آپ کہیں پہ بھی ٹریول جاتی ہوں گی، مل جاتے ہوں گے آپ کے اسٹوڈنٹس؟ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی پریس کلب میں کوئی کبھی چلے جاؤ، وہاں پر 3-4 وہاں تو بہت آ جاتے ہیں. وہاں تو بہت، مطلب آپ کسی بھی پروگرام میں، ابھی لٹریچر فیسٹیول پروگرام ہوا تھا تو وہاں پر بھی وہ سمیہ ہے ہماری ایک اسٹوڈنٹ، وہ وہاں، مطلب ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی پروگرام ہو وہاں پر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں ملے نہیں. تو اس طرح سے یہ کہ میں، اگر آپ کبھی بھی پوچھیں گی کسی بھی چینل سے تو یہی ہوتا ہے. اور بلکہ ہم نے یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی یہ ٹرانسمیشن آتی ہیں آپ کی، رمضان کی آتی ہے، الیکشن کی آتی ہیں، اس میں بڑی بلک میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس سے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ایک جا رہے ہو، کم سے کم 2 کو بلانا ہے آپ نے. تو اس طرح سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خود بخود چلے جاتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی، مطلب کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جو پوسٹ ہوتی ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے، اور کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ اندر سے ہی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ پوسٹ اناؤنس بھی نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں. کیا یہ وجہ ہے کہ ان کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے؟ اردو بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ زیادہ تر جاتے ہیں یونیورسٹیز میں کہ لیں. اور پھر یہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ میری دوست ہیں، آپ یہاں ہیں، تو آپ کی جو زیادہ وہ ہے، اردو یونیورسٹی سے زیادہ ہمدردیاں ہیں. تو پھر وہ اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا چانس آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو وہ ہماری یونیورسٹی کا وزٹ ضرور کرتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میں استاذہ کی بات اس لحاظ سے کروں گی کیونکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے جو ہے بہت کچھ ویسے ہی سیکھ کر آ چکے ہوتے ہیں. تو اب چیزوں کو اپنے جو استاد ہیں ان کو بھی اپنے لحاظ سے چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر بچوں کو جو لیول آج کل مینٹل لیول ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ وقت سے زیادہ تیز چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں آپ کے جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، وہ کس طرح کے ہیں اور ان کو اب کیا ضرورت ہے
بچوں کو سمجھنے کے لیے, بچوں کو لے کر چلنے کے لیے, یوتھ کو اسپیشلی؟ صحیح. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کچھ پڑھ کے نہیں آتے. اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے بہت زیادہ ابھی اس لیول پہ ہیں, اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے اور یہ آ گیا ہے, تو جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو نہیں اتنا زیادہ ان کا لیول وہ ہوتا ہے. ویسے دنیا جہاں کی چیزیں ویسے ان کو آ رہی ہوں گے, ریلز دیکھ رہے ہوں گے, یہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ چیزیں ان میں نہیں ہوتی ہیں, بلکہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح بھی ہم فیڈ کراتے جائیں وہ. اور جہاں تک ٹیچرس کا سوال ہے تو وہ تو ان کو تو پڑھنا ہی ہوتا ہے ہر وقت. اگر آپ کوئی بھی لیکچر دینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے پڑھنا پڑتا ہے. اور آپ نے جیسے کہا تھا کہ آپ اتنے زیادہ کھل کے سوالات بھی کرتے ہیں, اور وہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے استاد سے ڈر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں, تو اس پہ یہ بھی پریشر ہوتا ہے ٹیچرس پہ کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں اس لیول سے آگے ہونا ہے. تو وہ چیزیں ساری وہ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو ایم فل کے آتے ہیں اسٹوڈنٹ یا پی ایچ ڈی کے آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کا لیول میرا شاید اتنا سا ہوگا, اور آپ ہمارے لیول پہ ہی ہیں. جو ایم فل میں آ رہا ہے یا پی ایچ ڈی میں آ رہا ہے جو بھی, تو اس لیے آپ جو ہے وہ بالکل جس طرح سے پوچھنا چاہیں, جو کرنا چاہیں. لیکن بڑی مایوسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس سے, بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں. اچھا, مجھے میں اب یونیورسٹیز کی بھی بات کر لیتی ہوں, کیونکہ کافی ہم یونیورسٹیز, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, پھر آپ کی اتنی بڑی یونیورسٹی, آرٹ سائنس ٹیکنالوجی, تین مطلب ہر چیز کو سب کو ہی کور کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, اگر میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی بات کرتی ہوں تو اس میں جو ہے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ کس لحاظ سے اوور آل آپ دیکھتی ہیں, کیونکہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی بھی آئی, میتھس کمیونیکیشن کو بھی, اور آپ کیا سمجھتی ہیں وقت اور تقاضوں کے مطابق ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ اب یہ نہیں کہ آپ نے پاکستان میں رہنا ہے, ہمارا مقابلہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ انٹرنیشنلی, اب تو ای کامرس اور گھر پہ بیٹھے سب چیزیں ویزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, یونیورسٹیز کا معیار تو کم ہوا ہے, بہت زیادہ کم ہوا ہے. اگر ہم پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لیں تو وہاں بھی اس طرح کے اب پڑھائی میں وہ بات نہیں ہے. جتنے ان کے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں وہ پورے پڑھائے بھی نہیں جاتے ہیں, اور ان کو اس طرح سے تعلیم نہیں مل رہی ہے. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ بھی اتنے زیادہ ولنگ نہیں ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن پھر بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کوشش تو پوری کر رہی ہوتی ہے. میں اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں یا اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ٹیچرز بھی بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جائیں. ایک جو ہمارے ساتھ ابھی جو ہے وہ بیک ڈرا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کورونا والی لاٹ تھی نا, وہ آتے آتے ہمارے پاس یونیورسٹی میں آ گئی. آپ سمجھے 2001 میں 2002 میں جو ہے کورونا کا یہ دور ہمارے پاس چلا ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے میٹرک کیا ہے, انٹر کیا ہے, وہ لوگ آتے آتے, اب ہمارے پاس 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے بی ایس کی, تو وہ لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور بڑی محنت کرنی پڑی ہے ہمیں ان کے ساتھ, کیونکہ کورونا میں آپ کو پتہ ہے پڑھائی تو ہوئی نہیں تھی اتنی زیادہ, اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ان کو پاس کیا گیا تھا. تو وہ چیز بھی ہے, لیکن یونیورسٹی نے بہت زیادہ مینٹین بھی کیا ہے, مگر فنڈنگ کا مسئلہ اور بہت سارے مسائل, ٹیچرز کی اپنی ولنگنس نہیں, بہت چیزیں ایسی ہیں جو کوئی لیک کر رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں. ایسے بچوں میں نے دیکھیے کچھ زیادہ اسٹرگل بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا, دیکھیں پرائیویٹ میں تو وہی جو افورڈ کرے گا وہی جائے گا نا جس کے پیرنٹس کے پاس ہے. اب ان بچوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اپنا فیوچر, اپنا کیریئر بنا لیں. ہاں, تو ایسا ہے ہمارے یہاں تو, کیونکہ پورے پاکستان سے آتے ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو کہ رات میں ہوٹلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور صبح پھر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو اس لیول کے بچے ہوتے ہیں یا انڈر پریویلیج لوگ ہوتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کوشش یہی ہوتی ہے ان کی یہ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی جگہ بنا لیں. جب ہم ان کو بھیجتے ہیں یا کسی بھی چینل میں بھیجتے ہیں یا نیوز پیپر کے کسی اس میں بھیجتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے نہ پین مانگنا ہے نہ کرسی مانگنی ہے, آپ نے صرف کھڑے ہونے کی جگہ مانگنی ہے وہاں پر, اور وہاں پر تاکہ آپ جو ہے نا اپنا کام کریں. تو اسی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی خواہشات ہی نہیں ہوتی ہیں, اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے کرایہ بھی اپنا خود ہی آپ نے لگانا ہے, 6-7 مہینے سال لگے گا پھر خود ہی. سکسیس تو کامیابی ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے, سیلیبریٹ بھی کرتا ہے. ناکامی جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں ناکامی نہ ملے تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے, تو وہ زندگی کا کون سا آپ کا رہا ہے؟ میں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر کہنا چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا میں کام کر سکتی تھی میں نے اتنا نہیں کیا بلکہ میں اس کے لیے یہ کہوں گی کہ میری ٹیم نے بھی میرا اتنا ساتھ نہیں دیا.
کیونکہ آپ اکیلے جتنا بھی ہو کرنا چاہیں وہ، تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ میرا اپنا فیلئر ہے کہ میں ان سے کام نہیں کروا سکی. ابھی یہ بات کہی تھی لیڈرز کی یہ ہوتی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن یہ دیٹس سو سویٹ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ تو آپ کی محبت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو بتایا کہ چیٹنگ، سفارش کلچر، جو چیزیں تھی، ہاں بہت مشکل ہوتا ہے خاتون. اتنی زیادہ اللہ نے مجھے بلیس کیا ہے، اتنا زیادہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اگر سوچتی ہوں کہ کہاں میں اپنا فیلئر دیکھوں، تو اصل میں نے اگر ایجوکیشنل لیول پہ اگر میں دیکھنا چاہوں اپنا، تو میں نے 22 ایئرس ابھی تک میری یونیورسٹی کے ساتھ میں نے دیے ہیں، یونیورسٹی کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی دیے ہیں، اور بہت زیادہ وہی میں کہوں گی یہ کہ میں نے شاید بہت زیادہ کام کروانا چاہتی تھی، وہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اب جب کہ کافی عرصہ ہوا ہے، میرا اپنا ریسرچ جرنل میں نے ابھی وہ کیا ہے، مطلب میرا ریسرچ اپنا جرنل ہے، اور 4 ایشوز کے آ چکے ہیں. فیلئر میں یہ میں دیکھتی ہوں، تو جہاں بھی دیکھتی ہوں نا، بس یہی ہے کہ میں اور کام کروا سکتی تھی یونیورسٹی کے. اگر میں اپنی زندگی میں دیکھوں تو مجھے ایسا کوئی فیلئر الحمدللہ مجھے. اچھا، ریسنٹلی ابھی آپ ابھی میک اپ روم میں تھے، کوئی لیٹر بھی آپ کے اپوائنٹمنٹ کا آپ نے مجھے بتایا تھا، کوئی سارٹ آف آپ نے؟ ہاں جی، میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں نے بہت زیادہ اٹینڈ کی ہیں، پیپرز پریزنٹیشن کی ہے اپنی انٹرنیشنل کانفرنسز میں، پاکستان میں تو بہت زیادہ. تو ایک میٹ کام کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا ادارہ ہے جنہوں نے اپنی سائنٹیفک کمیٹی میں مجھے لیا ہوا ہے. تو لاسٹ ایئر ان کی بالی میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کی کمیٹی کی میں ممبر تھی، اور ان کے جتنے بھی کانفرنس میں پیپر پڑھے جاتے ہیں جو پوری دنیا سے آتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ ہم اس کو پیئر ریویو کر کے دیں گے تو وہ اوکے ہوں گے اور وہ پڑھے جائیں گے. اس سال پھر انہوں نے دوبارہ سے مجھے دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے آگے ہوتی ہیں. نہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. اور میں چاہوں گی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام تو یہ ہے کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے کسی کو کچھ مل جاتا ہے، تو وہ نہیں ہے. ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے گولز کے پیچھے لگا رہے اور وہ کام کرے، مکمل کرے اپنا. بہت اچھی اور پیاری بات کہی. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو. آپ اسی طرح سے اپنا خیال رکھیں. میں نے آغاز میں ہی کہا تھا بہت اچھی لگ رہی ہے، اور آپ نے کہا یہ نو میک اپ ہی نہیں کرتی تو میں اچھی لگتی ہوں. نہیں، یہ نہیں کہ اچھی لگنا، بس یہ میک اپ نہیں کرنا. نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین، یہ تھی مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر مسرور خانم صاحبہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم اپنے شوز میں کہہ بھی چکے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آ جائیں گے وائرل ہو جائیں گے. ایسا بھی کوئی سین نہیں ہوتا. اور جو وائرل بھی ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کا جو کام ہوتا ہے، جو ایسا کام تعمیراتی کام ان دیٹ سینس کی سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا ہو جائے، وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اس لیے آپ محنت کریں، ماسٹرز کریں، پلیز اپنی جو ایجوکیشن اسے کمپلیٹ کریں، اسے راستے میں مت چھوڑ دیا کریں کہ بھئی یہ میرے پاس اپرچونٹی آ رہی ہے، اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ دیں. میں سب سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی جو بھی تعلیمی سلسلہ ہے اس کو مکمل ضرور کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ